بہادر خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک نوکر کو رکھ لیا۔ فصل جب تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا نوکر رات کھیتوں میں ہی سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان کی خشک زمین بھی سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوش بختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بہادر خان اور اس کا نوکر کھلیان میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سر شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنی عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان نے نوکر سے کہا، کھلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ نوکر نے آگ سلگائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاری اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ نوکر آگ بجھانے کے دوران میں خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ نوکر کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے نوکر کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر سانس لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت یہیں گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لیں۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہوا اور ایک چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کے بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ کتنے لوگ ہیں، پھر اس ہی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بول اٹھا، 100 آدمیوں کو تو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ تو دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے، بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا، کھجوروں پہ ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اس آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے چھوڑ دے۔ بہادر خان بولا، تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ جادوگر نے کہا، اچھا سکھاتا ہوں، ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو جا۔ جادوگر نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ مردہ بہادر خان کے پیچھے لگ گیا۔ جادوگر خود بھاگ گیا۔ بہادر خان اس مردے کو دھکے دیتا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ بہادر خان خربوزے کے کھیت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بہادر خان نے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دے، لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی ڈر جائیں گے۔ مردے نے بہادر خان کا اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر بہادر خان نے تنگ آ کر مردے کو ایک چارپائی سے باندھا اور خود خربوزے کے کھیت میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی مردہ چارپائی کے ساتھ بندھا چلا آ رہا ہے اور کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ کھیت کے رکھوالے نے جو دونوں کو
यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के जमींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बुरी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। अभी वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पे आ निकला। उसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़ छाड़ कर घोड़ों पे सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी ना खोल पाए जो मीखों से बंधी थी। रास्ते में मीख जब इनकी पुश्त पर लगती तो वह यही समझते कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गांव पहुंचे। बहादुर खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि इस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे इससे मिलना चाहिए। चनाचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हुआ। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुनाया। इसका दोस्त इसे लेकर इसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता, ना उसे ये दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।